آئے, رزلٹ دیکھ لیے, دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائے, ہم تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا وی آر فار پیس. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے, کوئی گھمنڈ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں, ڈٹر کر سکتے ہیں, تو آزما لیں اس کو نا. بہت بڑے پیمانے پر ایک پروپیگنڈا بہت وسیع پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے اور پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ گولڈن ٹیمپل پر پاکستان نے حملہ کیا, سکھوں کی جو مختلف مذہبی مقامات ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا. اس پر آپ کی ٹیک چاہیے کہ کیا یہ بھی اسی نوعیت کی فضا کریٹ کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں, یہ جو مارکہ حق کا واقعہ ہوا ہے, اس کے اندر وی کین سی اے ویری سینسٹر ڈیزائن وچ انوالوز دی سکھ کمیونٹی, جن کو جو سا انڈیا جو سا ہے سم ہاؤ فار واٹ ریزن دے وانٹ ٹو دے وانٹ ٹو انوالو اٹ ان سم ہاؤ, کسی وجہ سے. اس کی کچھ ایویڈنس فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انڈیا نے اپنا جو امرتسر کا علاقہ ہے, جنرل ایریا, وہاں پہ پروجیکٹائلز فائر کیے. وہ ہم نے آپ کو ان کی ٹریجیکٹریز بھی دکھائی, اینڈ دیٹ از بیسیکلی اے سکھ میجورٹی ایریا. ننکانہ صاحب جو ہے وچ از اے ویری رسپیکٹفل اور قابل احترام جگہ ہے سکھ کمیونٹی کی ان پاکستان کے پنجاب میں, اس کے اوپر جو ڈرونز بھیجے, دیر واز اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ میڈ ٹو اٹیک دیٹ ہولی پلیس, جو کہ پاکستان نے فائل کی. اب یہ جو گولڈن ٹیمپل کا, جیسے آپ نے کہا, یہ وی ہیو آلسو فالوڈ اٹ اپ کے انڈین میڈیا پہ. انفیکٹ ان کے جو سے ملٹری آفیشل, سینئر ملٹری آفیشلز نے آ کے یہ بات چیت کی. دیکھیں, فیکٹس اگین بڑے کلیئر ہیں. پاکستان کا جو عوام ہے, اسپیشلی جو پاکستان کے پنجاب ہے, اس کی اور جو سکھ کمیونٹی ہے, ان کی ایک بڑی کلوز کلچرل افینٹی ہے, چاہے وہ لینگویج میں ہو, کسٹمز میں ہو. ایک پیار کا, محبت کا رشتہ ہے, ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے, جو آپ دیکھتے ہیں جب سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں تو کتنی محبت سے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. آپ اسے فیل نہیں کرتے ہیں؟ ایک پیار, محبت آپ کو نظر آتی ہے. سکھ مذہب کی بڑی جو اہم مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں پنجا صاحب ہے, ننکانہ صاحب ہے, کرتارپور صاحب ہے, اور دیگر ہیں. ہم نہ صرف ان کی حفاظت کرتے ہیں, ہم ان کا خیال کرتے ہیں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اگر پاکستان نے ہندوستان پہ کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے تو وائی آن ون پلیس, وائی وڈ پاکستان ڈو دیٹ؟ کوئی اس کی لاجک ہے, کوئی عقل ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نیریٹو, جب آپ جھوٹ بناتے ہیں تو جھوٹ بناتے ہیں کچھ سوچ تو لیا کریں نا, بات کیا کرنے لگے. ہمارا ایک تعلق ہے سکھوں کے ساتھ, میں نے بتایا بڑا گہرا تعلق ہے, کلچرل تعلق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انسیت ہے. ہم تو ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج کرتارپور کوریڈور جون سا ہے, پاکستان نے تو کھلا کہ وہ ہے, کون فریڈم آف ریلیجن جون سا ہے وچ از اے فنڈامنٹل رائٹ, اس کو کون ریسٹرکٹ کر رہا ہے؟ انڈیا نے نہیں آنے دے رہا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از سم سینسٹر ڈیزائن, جو آئی ڈونٹ نو کہ کون سے وہ عقل مند ہیں جو یہ کہتے ہیں. اینڈ دین انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اپنے سرونگ جنرل آفیسرز کو لا کے یہ جھوٹ بلواتے ہیں, which is another indication of the politicization and saffronization that has ingressed into the Indian military. آپ کے سامنے آپ کی فوج کے افسران آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھل کے ہم بات کرتے ہیں, کوئز کرتے ہیں, تو سوال کرتے ہیں. کیا آپ نے ہمیں کبھی سنا کہ ہم آپ پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں, ابھی ٹیررزم کی بات میں, کہ آپ کو جھوٹ کی بات کریں؟ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو یو, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل آف پاکستان. We will give you our arguments, our facts, our perspective. کیا کبھی آپ نے سنا کہ آپ کی فوج آ کے اس طرح کھلا جھوٹ, ننگا جھوٹ بول رہے آپ کے سامنے کہ یہ کام ہو گیا؟ But that happens once the politicization of a military, اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سیفرنائزیشن جس طرح ہو رہی ہے کہ دیٹ آفسر جو کہہ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم آ کے جو سا یہ بیان کرو کہ پاکستان نے حملہ کر دیا. کون سا حملہ کر دیا؟ جس طرح 9-10 کو وہاں پہ چل رہا تھا, 8-9 کو چل رہا تھا کہ پاکستان نے 15 جگہ پہ حملہ کر دیا ہے. اس سے میں نے کہا تھا جب حملہ کریں گے تو ہمیں انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں, ہم حملہ کریں گے تو آپ کو خود ہی آواز آ جائے گی.
پاکستان کا تو جو مذہب ہے ہمارا جو ریلیجن ہے، ہماری جو اقدار ہیں، ہمارے کلچر ہے، ہم تو کبھی کسی سویلین انفراسٹرکچر پہ نہیں کرتے. ہم کسی کی مذہبی مقدس مقامات پہ کیوں حملہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. وی آر ناٹ دی ون. جس طرح 6 اور 7 کو انہوں نے مساجد پہ حملہ کیا، ہم تو کبھی نہیں کرتے. دس ڈزنٹ گو ود اسلام، دس ڈزنٹ گو ود آر پاکستانی ایتھوس، ناٹ ایٹ آل مائی بردر. سر اشتیاق گندل، روز نیوز سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے گجرات کے اندر ایک ایئر بیس کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، یہ جو کچھ ہوا صرف ایک ٹریلر تھا، پوری فلم ابھی باقی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا ہندوستان پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر جارحیت کر سکتا ہے، پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، یا پاکستان نے ہندوستان کو پوری فلم دکھا دی ہے اس لیے اب ایسی حماقت نہیں کریں گے؟ شکریہ. وہ یہ کہ سر اب جیسے گزشتہ روز مودی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں، خاص طور پر اس نے بلوچستان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ دے ڈیسائیڈیڈ، دی انڈین ڈیسائیڈیڈ ٹو یوز ملٹری ایز این انسٹرومنٹ اگینسٹ پاکستان آن یونیلیٹرلی وداؤٹ ایویڈنس، وداؤٹ لاجک، in violation of all the international customary international law, human rights, everything. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوا نا. اس کا نتیجہ جو سے اپنی ٹائم اینڈ پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے. وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا، وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا. ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، پاکستان ادھر کھڑا ہے. ان کے ذہن میں کچھ اور ایزمپشنز بھی تھی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر شاید کوئی تناؤ ہے. اس کے اندر ان کا اپنا انحصار تھا اپنی ان پراکسیز کے اوپر بھی. آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج. انہوں نے بہت سی ایزمپشنز کی تھی نا. آئے رزلٹ دیکھ لیے. دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائے. ہم تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا وی آر فار پیس، وی وانٹ پیس، وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے، کوئی گھمنڈ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں، ڈٹر کر سکتے ہیں، تو آزما لیں اس کو نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر ہے. سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر رک گیا. ڈز اٹ مین دیٹ دی پاکستان کے جو انڈیا کے جو بیسک تنازع ہیں، جو روٹ کانفلکٹ ہے، جہاں سے کانفلکٹ کی روٹس ہیں وہ حل ہوئی ہیں؟ تو نہیں حل ہوئی. اس میں جو بہت سے مسائل ہیں اگر دیکھا جائے، دیر آر 3 بیسک پرابلمس. One is the Indian political mindset of the present political elite, جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, which is in some sort of overconfidence, God knows from where it comes, strategic arrogance, جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ سے, which are mostly directed towards their domestic politics and domestic audience. اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم ڈس ریگارڈ ہے تمام چیزوں کا, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ کیا کہے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا, یہ بیوقوفی نہ کرنا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا, امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے. پاکستان ہے, کشمیر ہے, چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ, اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر, ایز پر دی UNSC ریزولوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے, سیکورٹی کے ادارے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریس کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے, لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں, کدھر ہیں. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ہاؤسز ہیو بین بلڈوزڈ اینڈ بلڈوز کیا ہے, بلاسٹ کیا ہے. اس طریقے سے تو کشمیر کو دیکھ لیں. آپ ابھی دیکھیں, یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ جس طرح یہ سکھس کے اوپر, ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کی اپریشن کرتے ہیں, کرسچنس پہ کرتے ہیں, دالتس پہ کرتے ہیں, لوور کاسٹ پہ, اور ہیں ہمارے ادھر منارٹیز ہیں بہت سی کرتے ہیں. وہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے. اس کی ایک بڑھتی, اس اپریشن کا علاج انٹرنلی کرنا ہے, اس کو حل کرنا نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے. جب ظلم ہوگا, ظلم کا جواب تو آئے گا.
اس کے اوپر جو سا ہے اس کا حل کرنا نہیں ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جب یہ تمام معاملات ہیں, اور تیسرا آپ کا پرابلم ہے جو آپ کے سامنے, جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, کہ انڈیا نے جو سا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول اگینسٹ پاکستان اپلائی کرتا ہے. اب آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں ایک ملک میں فتنہ الہندوستان کے ذریعے, فتنہ الخوارج کے ذریعے, تمام ثبوت آپ کے سامنے, اور بھی بہت ثبوت ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو سا آپ کے کیا بیسک کانفلکٹ طے ہو سکتے ہیں, مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس امن کو جو سا ہے پاکستان نے ایک بڑے ریشنل رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ مینٹین کیا ہوا ہے, تھرو دی ریزالو آف دی پیپل آف دی پاکستان, تھرو دی کیپیبلٹیز آف یور آرم فورسز, اینڈ بائی ویری کلیئر کمیونیکیشن کہ ہم آپ کے آگے نہیں جھکنے والے, کم واٹ میں. سو یو کی ناٹ چوز یور نیبر, انڈیا از آر نیبر, تو لیٹس سی دیٹ ویدر اٹ کمس اینڈ ریئلائزز دی گراؤنڈ ریئلٹی اور ناٹ. سو دیٹس واٹ از ایٹ اسٹیک رائٹ ناؤ. احمد منصور 24 نیوز. جنرل صاحب, ہندوستان ہر محاذ پہ پاکستان کے خلاف ہے. بلوچستان کی پوری آپ نے اس وقت کی صورتحال بتائی. اسی طرح جو واٹر کرائسس ہے اور واٹر ایشو ہے خاص طور پہ, اس کو بھارت میں ابھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوبارہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے, دھمکیاں ہیں ہر سطح پہ. ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں, اور وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پہ آپ بند کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں, ان کا وہ کام کر رہا ہے, اس کی کوئی ڈیزائننگ, کوئی ورک, اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this. And we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں, اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں. دراصل سردار حمید نیوز 1 ٹیلی ویژن سے. میرا سر سوال یہ ہے کہ کلبھوشن سے لے کے اب تک اتنی ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر چند ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ پاکستانیوں کا, معصوم پاکستانیوں کا, اور بالخصوص دل دہلا دینے والے جو انسیڈنٹ جو بس والا ہے, تو اس کو دیکھ کے یقیناً یہ اب یہ حکمت عملی کیا ہوگی سر, اور کیا ان کو کچلنے کے لیے کوئی لارج اسکیل آپریشن بلوچستان میں, خیبر پی کے میں, یا جہاں جہاں ان کے ٹاؤٹس ہیں راہ کے, ان کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ وی ہیو اوور اے پیریڈ, بیکاز وی پاکستان ہیز ایکسپیرئنس آف ڈیکیڈز آف دس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن, اینڈ اوور اے پیریڈ وی ہیو ایوالوڈ this operational technique where we do intelligence based operations, because یہ دہشت گرد جو سے ہیں یہ عوام کے اندر پبلک میں رہتے ہیں. ہماری جو پہلی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنی عوام کی اسٹیبلٹی, پراسپیرٹی, ان کی روزگار, ان کی امن ہے. سو دیز انٹیلیجنس بیسڈ